بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کارا صاحب، مسلم لیگ نون کے رہنما عظمہ بخاری صاحبہ اور سابق سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ قمر زمان کارا صاحب، پہلے آپ کی جانب آؤں گا، بتائیے گا بیوروکریسی کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ معافی مانگیں معاون خصوصی اپنے رویے پر، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سیاسی حکومتوں کو یقیناً عوامی دباؤ کے سامنے بعض اوقات فرسٹریشن ہوتی ہے، بعض اوقات انتظامی افسر اچھے کام نہیں بھی کر رہے ہوتے، ان کی شکایات ہوتی ہے، اس کے ساتھ ریگولیٹنگ رویہ رکھنا یہ کسی شخص کا وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو ان کا یہ اختیار نہیں ہوتا۔ پی ٹی آئی کا ایک متینہ بن گیا ہے کہ کبھی اپوزیشن کے ساتھ معاذ آئی، کبھی بیوروکریسی کے ساتھ معاذ آئی، بہرحال یہ ایک غلط رویہ ہے، میں اس کی بالکل مذمت کرتا ہوں۔ مجھ سے کسی وقت میں کسی وقتی اشتعال کے تحت کوئی تلخ باتیں نکل جاتی ہیں تو انسانی رویہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ اس سے معذرت کریں، آپ نے اس کا دل دکھایا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے غلط رویے پہ معذرت کر لیں۔ ٹھیک ہے، کائرہ صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ عظمہ بخاری صاحبہ یہ بتائے گا کہ اس وقت گورنمنٹ اور بیوروکریسی آمنے سامنے ہے اور مطالبہ بیوروکریسی کی جانب سے کیا جا رہا ہے معافی مانگنے کا، آپ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ جو رویہ محترمہ نے اختیار کیا اور اس کے بعد ایک جگہ میں نے سنا کہ انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ جو لفظ انہوں نے استعمال کیے وہ نہیں کرنے چاہیے، لیکن اس کے باوجود وہ معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھرے بازار میں ایک خاتون کی تذلیل کی ہے، یہ گالیاں دے کر بیوروکریٹ کو کیا آٹے کی قیمت کم کرائی جا سکتی ہے؟ کیا گالیاں دے کے بیوروکریٹ جو ہے وہ مہنگائی کم کرائی جا سکتی ہے؟ آپ کا تو پرابلم یہ ہے ان کے پاس گالیاں اور بدتمیزیاں ہی ہیں، وہ کچھ زیادہ ہائپر ہوتی ہیں، کچھ زیادہ آپے سے باہر ہوتی ہیں۔ یہ تحریک انصاف کا چہرہ ہے، ان کی ترجمان ہے، تو یہی ہے تحریک انصاف جو جتنا بدتمیز ہوتا ہے اتنا عذر بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، عظمہ بخاری صاحبہ آپ ساتھ ہی موجود رہیے۔ سابق سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تسنیم صاحب، آپ سیکرٹری داخلہ رہ چکے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے اس تمام تر معاملے سے متعلق؟ میرا خیال ہے چیف سیکرٹری صاحب نے غلط نہیں کیا، جن افسروں سے ان کا کام ہے کام کروانا، انہوں نے جو ہے وہ شور مچایا ہوگا کہ ہر ایم پی اے، ہر ایڈوائزر جو ہے وہ اپنی گرمی سردی جو ہے وہ افسروں پہ نکال رہا ہے، اسپیشلی پبلکلی کر رہا ہے، جبکہ تاکہ لوگ بھی دیکھیں کہ بھئی ہم کتنے طاقتور ہیں۔ ٹیم کی جو کارکردگی ہے وہ اس کو متاثر ہو رہی ہے۔ اب یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کتنا سٹینڈ لیتے ہیں۔ بیوروکریسی کا جو مرال ہے وہ بہت ضروری ہے، اس میں جو غلط کام کر رہے ہیں افسر جو ہیں ان کو آپ طریقہ اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو پبلک ٹھیک ہے، شکریہ آپ کے وقت کا۔ تسنیم نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، عظمہ بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، قمر زمان کارا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کسی خاص پولنگ سٹیشن میں شکایت کے بغیر پورے انتخابی حلقے میں دوبارہ ووٹوں کی گنتی کی نئی روایت کا خیر مقدم کرتی ہے۔ 2018 کے عام انتخابات میں بیشتر ایسی انتخابی نشستیں تھیں کہ جن میں جیت کا تناسب 5% سے کم تھا، تاہم امیدواروں کو دوبارہ گنتی کا موقع نہیں دیا گیا۔ پیپلز پارٹی ایسے تمام انتخابی حلقوں میں دوبارہ گنتی کے لیے الیکشن کمیشن جانے پر غور کرے گی۔ جبکہ دوسری جانب مریم نواز نے 2018 الیکشن کی نشستوں پر دوبارہ گنتی کی پیپلز پارٹی کی تجویز کو نون لیگ کے لیے نیک شگون قرار دے دیا۔ ٹویٹر پیغام میں مریم نواز نے کہا کہ دوبارہ گنتی سے نون لیگ کو 2018 میں دھاندلی سے چھینی گئی نشستیں جیتنے کا موقع ملے گا۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ دھاندلی دوبارہ گنتی میں پکڑی جائے یا اس کے بعد کے اقدامات میں، مگر پکڑی تو جائے۔ مریم نواز نے کہا کہ دھاندلی تو ہوئی ہے اور زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہے گی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ ختم نبوت ہمارا ایمان ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ ختم نبوت کے حوالے سے سب سے پہلے قانون سازی کا کریڈٹ پنجاب اسمبلی کو جاتا ہے، وہ اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ نبوت کی بات ہے، یہ تو ہمارا ایمان ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارا ایمان کا حصہ ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہر فورم پہ اس کے اوپر یہ آواز بھی اٹھائی جا رہی ہے اور اس میں ہم سارے اکٹھے ہیں، ساری قوم اکٹھی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کی اسمبلی میں ہی آیا تھا، تو رائے صاحب پر اس میں کریڈٹ جاتا ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو، جو کہ ہمارا جو نصاب ہے اس میں یہ، اور جہاں بھی نام آئے گا حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں لکھا جائے گا کہ آخری نبی۔ بھارت کی جانب سے فائر بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی اور ورکنگ باؤنڈری پر بلا اشتعال فائرنگ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان میں بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ میں طلب کر لیا گیا۔ پاکستان نے فائر بندی کی خلاف ورزی پر شدید احتجاج ریکارڈ کیا ہے۔
چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے ایک کیس میں ریمارکس یہ ہیں کہ نیب میں موجود افسر بڑے بڑے فراڈ کر رہے ہیں اور چیئرمین نیب خاموش ہیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ چیئرمین نیب تو سپریم کورٹ کے سابق جج رہے ہیں، وہ بغیر انکوائری کسی ملازم کو کیسے فارغ کر سکتے ہیں؟ چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس یہ کہ نیب ایسے لوگوں کو تنخواہ اور غلط کام کرنے کا موقع بھی دیتا ہے۔ نیب افسران کو ادارہ چلانا ہی نہیں آتا، تماشا بنایا ہوا ہے۔ نیب نے 2 ماہ کے کام کے لیے 3 سال لگا دیے۔ جان بوجھ کر نیب کے لوگوں نے گھپلا کیا تاکہ کیس خراب ہو جائے۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے 24 نیوز کی آواز ملا دی اور کابینہ میں تاجروں کی آواز بن گئے۔ عید کی طویل چھٹیوں کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ عید پر صرف 3 چھٹیاں دی جائیں۔ کابینہ نے مشیر تجارت کی تجویز رد کر دی، ملک میں 8 سے 16 مئی تک کاروبار بند رہے گا۔ اور محکمہ صحت سندھ نے عید کی تعطیلات کے دوران ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دیں۔ ڈاکٹرز اور نرسز ڈیوٹی پر حاضر رہیں گے۔ تمام طبی عملہ کورونا مریضوں کی دیکھ بھال اور ٹیسٹنگ کے فرائض سر انجام دے گا۔ اس بارے میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ٹویٹر نے بالی ووڈ کی معروف اداکارہ کنگنا رناوت کا اکاؤنٹ بند کر دیا۔ ہندو قوم پرست حکمران جماعت بی جے پی کی حامی کنگنا نے مغربی بنگال کے پرتشدد واقعات پر اشتعال انگیز ٹویٹ کی تھی اور اسی پر اداکارہ کا ٹویٹر اکاؤنٹ معطل کیا گیا ہے۔ ٹویٹ کے مطابق کنگنا کا اکاؤنٹ مسلسل ٹویٹر کی نفرت انگیزی اور غیر مہذب سلوک سے متعلق پالیسیوں کی خلاف ورزی کرتا رہا ہے، اسی باعث ان کا اکاؤنٹ بند کیا گیا ہے۔